اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرہ۔ صاحب العصر والزمان کی خدمت متعالیہ میں ایام عزا کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم آپ تمام مومنین و مومنات کے قلوب کو نور غم حسین سے معطر و منور فرمائے۔ نشانی ہے تمہارے لیے ان دو لشکروں میں جو آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے، دونوں ایک دوسرے سے جنگ کرنے کے درپے ہیں، بس فرق ہے تو اتنا کہ دونوں کا مقصد قتال الگ الگ ہے۔ ایک لشکر کے قتال اور جنگ اور جہاد کا مقصد رضائے پروردگار کا حصول ہے، معاشرے اور سماج میں اقدار الہیہ کی ترویج ہے، تو اس کے مقابلے میں دوسرا لشکر وہ ہے جو اقدار الہیہ کو ختم کرنے کے درپے ہے۔ یہ لشکر جو رضائے پروردگار کے حصول کے لیے کوشاں ہے، پروردگار عالم نے اسے آیت سے تعبیر کیا ہے، اور وہ لشکر جو اقدار الہیہ سے لڑ رہا ہے، اقدار الہیہ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے پروردگار عالم نے کفر سے تعبیر کیا ہے کہ یہ آیات الہیہ ہیں، خدا کی طرف جانے کا دروازہ ہیں، خدا کی طرف پہنچنے کا دروازہ ہے، رضائے پروردگار کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ یعنی اگر کسی بندے کو دیکھنا ہے کہ خدا کو کیسے راضی کیا جائے تو ان سے سیکھنا ہوگا، اور دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کے بارے میں پروردگار عالم نے کہا کہ جب بھی انسان اپنی زبان کے ذریعے سے یا کردار کے ذریعے سے ان کی تائید کرتا ہوا نظر آئے گا، یہ جو بھی دعویٰ کر لے، جو بھی یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، یہ مومن ہوں، یہ ان میں سے کچھ بھی نہ ہوگا سوائے اس کے کہ دل کفر سے آلودہ ہوگا۔ یہ پھر ان لوگوں سے زیادہ خطرناک ہو جائے گا جو زبان سے اعلانیہ طور پر کفر کا اعتراف کرتے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ یہ اب کفر سے بھی اگلی منزل کی طرف جائے گا جسے نفاق کہا جاتا ہے، جن کی زبان پر کلمۃ الاسلام ہوتا ہے، جن کی زبان پر ایمان کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن دل کفر سے بھرا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اب جب کہ ہم نے پہچان لیا کہ ایک طرف آیات الہیہ ہیں، دوسری طرف آیات الہیہ کا انکار کرنے والے، انہیں جھٹلانے والے، ان کو ختم کرنے والے ہیں، اب ہمارے وظائف کیا ہیں؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آیات کے حوالے سے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو پہلا وظیفہ، پہلی ذمہ داری، پہلا حکم جو ہمارے حوالے سے صادر کیا گیا، جو ہمیں دیا گیا، وہ یہ تھا کہ آیات پر ایمان لانا ہے، آیات کا اعتراف کرنا ہے۔ آیات پر ایمان لانے کے حوالے سے بات کی گئی کہ آیات پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آیات زبان پر بھی آیات پر ایمان کا اعتراف موجود ہو، دل پر بھی، دل کے اندر بھی آیات پر ایمان کے حوالے سے یقین اور اعتقاد موجود ہو، اور کردار بھی آیات پر ایمان کا گواہ ٹھہرے۔
اگر ان تینوں ارکان میں سے کوئی ایک بھی کم ہوگا، کوئی ایک رکن بھی کم ہوگا، تو پھر ایمان ناقص ہو جائے گا، ایمان ناقص ہو جائے گا۔ جتنا ہمارا ایمان ناقص ہوتا چلا جائے گا، ہم آیات الہیہ کے لشکر سے دور اور لشکر کفار کے نزدیک تر ہوتے چلے جائیں گے۔ آج دوسرے وظیفے کی طرف بات کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ دوسرا وظیفہ کیا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن میں آیات کے بہت سارے مصادیق بیان کیے۔ آیات کے مصادیق کے طور پر انبیاء کو بیان کیا، آیات کے مصادیق کے طور پر اولیاء و اوصیاء و صلحاء کو بیان کیا، آیات کے مصادیق کے طور پر اولی الامر کا تذکرہ کیا گیا۔ بہرحال بہت سارے مصادیق بیان ہوئے، لیکن ان تمام کے تمام مصادیق میں جو آیت کے مفہوم کے تحت آتے ہیں، ان میں سب سے بڑی آیت خدا آیت اللہ الکبریٰ حبیب کبریاء صلوات اللہ وسلم، ان سے بڑی کوئی آیت نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی ہادی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی رہبر نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی قائد نہیں ہے۔ لیکن آیات کے احکام ظاہر سی بات ہے بنیادی وظائف ایک سے رہیں گے۔ جو ایک آیت کے حوالے سے حکم دیا جائے گا وہی باقی آیات کے حوالے سے بھی موجود رہے گا۔ تو ایک آیت کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پر۔ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے حوالے سے ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، دعویٰ تو بہت سارے لوگ کرتے ہوں گے، اگر واقعاً تمہارے دل میں خدا کی محبت موجود ہے، اگر واقعاً تمہارے دل میں خدا کا عشق موجود ہے، اگر واقعاً خدا کی رضا کو پانے کے لیے تمہارے اندر ایک جنون موجود ہے، تو پھر میرے حبیب کی اتباع کرو۔ قرآن کے لفظ بڑے غور طلب ہیں، قرآن کے لفظ بڑے توجہ طلب ہیں، جو ہماری توجہات کو اپنی طرف مبذول کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب کی اتباع کرو۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیں کہ حکم یہ ہو رہا ہے کہ آیات الہیہ پر ایمان کی جب بات کر لی، ایمان کا جب دعویٰ کر لیا، یا مان لیا جائے کہ ایمان حاصل کر لیا آیات الہیہ کے حوالے سے، اب دوسرا مرتبہ آتا ہے کہ آیات الہیہ کی اتباع کرنی ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں، دو مفہوم ہیں، ایک ہے اطاعت، ایک ہے اتباع۔ اطاعت اور ہے، اتباع اور ہے۔ اطاعت یہ ہے جو حکم دیا گیا اس حکم کو تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے میرے مولا تیرا حکم سر آنکھوں پر، اسے کہا جاتا ہے اطاعت۔ اور جب کوئی آگے آگے چلتا جائے، عمل کر کے دکھاتا جائے، اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے، جس طریقے سے وہ عمل کرتا جائے اس طریقے سے اس کے پیچھے عمل کرتے جائیں، اسے کہا جاتا ہے اتباع۔ آیات کا دوسرا جو حق بیان کیا کہ جو وظیفہ ہے، ذمہ داری ہے، حق ہے آیات کا ہماری گردنوں پر، وہ یہ ہے کہ آیات کی اتباع کرنی ہے۔ یعنی آیات نے جس طریقے سے عمل کیا، آیات اگر یزیدان وقت کے خلاف کھڑی ہو رہی ہیں اپنی تمام تر قربانیوں کو لے کر، ہمیں قربانی سے گریز نہیں کرنا ہوگا۔ آیات اگر برستے تیروں میں نماز قائم کر رہی ہیں، نماز جماعت کھڑی کر رہی ہیں، نماز کا حکم دے رہی ہیں، اذان کہی جا رہی ہے برستے تیروں میں، تو ہمیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اگر آیات کی اتباع کرنی ہے، اگر واقعاً آیات کے لشکر سے جڑنا ہے، تو ہمیں اتباع کرنی ہوگی۔ یہاں پر یہ اتباع ہی ہے جو فیصلہ کن ہے۔ اسی کی بنیاد پر یہ طے کیا جا سکا کہ کون کفار کے لشکر میں ہے اور کون آیات الہیہ کے لشکر میں ہے۔ ورنہ زبانی دعوے تو بڑے لوگ کرتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ پہلے بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، لوگ بندگان دنیا ہیں، دین تو بس زبانوں پہ چڑھا ہوا ہے، دیندار ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، یہ ساری زبان کی باتیں ہیں، لیکن جیسے ہی اذا محسوا بالبلاء قلت دیانون، جیسے ہی آزمائش کی گھڑی آتی ہے، جیسے ہی امتحان کی گھڑی آتی ہے، پھر دیندار کم ہو جاتے ہیں۔ اور یہ تو سنت الہیہ ہے کہ امتحان کے بغیر، آزمائش کے بغیر کبھی کسی سے کچھ قبول نہ کیا جائے گا۔
بارہا و بارہا اس بات کو اعلانیہ بیان کیا گیا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں ایمان لے آیا، صرف یہ کہہ دینے سے کہ میں مومن بن گیا، یہ صرف یہ کہہ دینے سے کہ میری زبان پر دعوی ایمان جاری ہو گیا، یہ دعویٰ قبول کر لیا جائے گا، اس کی بات کو قبول کر لیا جائے گا، اس سے کوئی امتحان نہ لیا جائے گا؟ نہیں، یہ بات کافی نہ ہوگی۔ فلا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اب ضرور آزمائیں گے، آزمائش کے بنا کچھ بھی نہ ملے گا۔ معصوم فرماتے ہیں من حبنا اہل البیت فلیستعد للبلاء، جو ہم اہل بیت سے محبت کرتا ہے، جس نے اپنی دل میں ہماری محبت کے نور کو بسا لیا ہے، فلیستعد للبلاء، اپنے آپ کو آزمائش کے لیے تیار کرے۔ کیوں؟ یہ راہ امتحان کی راہ ہے، یہ راہ آزمائش کی راہ ہے۔ اس راہ پر اگر آگے بڑھنا ہے، بڑے سارے لوگوں نے اس راہ پہ قدم رکھا ہوگا، لیکن آگ اور خون کے دریاؤں کو پار کرنا ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں ہے، اور کربلا تو ہے ہی آزمائش، کربلا تو ہے ہی امتحان۔ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، یہ آزمائش کی راہ ہے۔ اور آزمائش ضروری نہیں ہے کہ صرف میدان جنگ میں ہو، قدم قدم پہ ہمارے سامنے آزمائشیں کھڑی ہیں، اور یہی تو وجہ ہے کہ قدم قدم پر میرے قدم لڑکھڑائے جاتے ہیں، بتوں کے ڈھیر لگے ہیں خدا کے راستے میں۔ اب ذرا اپنی روزمرہ کی زندگی کا مشاہدہ کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ کتنی ساری آزمائشیں ہیں جو صبح اٹھتے ہی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں، یا یوں کہوں کہ ابھی ہم نے آنکھ نہیں کھولی ہوتی ہے تو آزمائش ہماری منتظر ہوتی ہے۔ جب کہا جاتا ہے حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، حیا علی خیر العمل، اور ہم آرام دہ بستر کو چھوڑ نہیں نہ پاتے، جب ہماری آنکھیں نیند سے بوجھل آنکھیں، اس وقت جیسے پتہ نہیں منو بھار منو وزن آ جاتا ہے ہماری پلکوں پر، نہیں اٹھ پاتے ہیں، جب ہم نہیں لڑ پاتے ہیں اپنے آپ سے، تو یہ آزمائش ہے، یہ پکار ہے آیات کی طرف، اتباع آیات کی۔ اگر آیات کی اتباع کرنی ہے تو پھر کوئی چیز ہمیں روک نہ پائے گی، پھر ہمیں پہچاننے کے لیے ہمیں خود تعارف نہیں کرانا پڑے گا کہ میں حسینی ہوں، میں کربلائی ہوں، میں عزادار ہوں۔ اگر صرف کالے کپڑوں ہی سے پہچان کرانی ہے تو میرا خیال ہے پھر ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہوگا، لباس عزا ٹھیک ہے، ضروری بھی ہے، مطلوب بھی ہے، لباس عزا پہننا چاہیے، لیکن لباس عزا اس تن سے پہلے اپنی روح اور کردار کو پہنانے کی ضرورت۔ جب تک ہماری روح عزادار نہ ہوگی، جب تک ہمارا کردار عزادار نہ ہوگا، جب تک ہماری باتیں عزادار نہ ہوگی، جب تک ہمارے رویے عزادار نہ ہوں گے، جب تک ہماری سوچیں عزادار نہ ہوگی، تب تک عزادار نہ بن پائیں گے، تب تک مطیع اور تابع اہل بیت، تابع آیات پروردگار نہ بن پائیں گے۔ بہت ضروری ہے عزیزان محترم، ابھی وقت ہے، ابھی فرصتیں باقی ہیں، ابھی بچ سکتے ہیں، ابھی لوٹ سکتے ہیں۔ زندگی بڑی ضائع کر دی ہم نے، ہم سبھی نے، صرف دعووں کے سائے میں اپنے آپ کو یہ یقین دلاتے رہے، اپنے آپ کو یہ اطمینان دلاتے رہے کہ نہیں، اب جب کہ ہماری زبان پر آ گیا کہ علی حق ہے، اب جب کہ ہماری زبان پر آ گیا کہ حسین حق ہے، اب جب ہماری زبان نے اعتراف کر لیا کہ یزید ملعون ہے، تو اب کیسا ڈرنا؟ اب جو گناہ کرنا ہے کر لو، اب جو نافرمانی کرنی ہے کر لو، اب جو معصیت کرنی ہے کر لو، اب کسی طرح کا کوئی ڈر باقی نہیں ہے۔ نہیں میرا عزیز، آئیے آج اس لمحے میں ایک بار نظر ثانی کرتے ہیں کہ آیات کا حق ہے ہماری گردنوں پر۔ جو وہاں پر موجود تھے ان کی گردنوں پر بھی یہی حق تھا، جنہوں نے اس حق کو ادا کیا وہ فخر الانبیاء ٹھہرے، جنہوں نے اس حق کی تصحیح کی، جنہوں نے اس حق کو پامال کیا، جنہوں نے اس حق کو ادا نہ کیا۔ خط لکھنے والے تو یہی تھے نا، خط تو لکھے، کیسے کیسے خط، کتنے بڑے بڑے دعوے، کتنی بڑی بڑی باتیں،
کتنے بڑے بڑے اعلانات، لیکن یہ لوگ بھی موجود تھے۔ فرزند زہرا بار بار پکار رہا تھا، احادیث رسول کا حوالہ دے کے، آیات الہیہ قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے اس بات کو بیان کر رہا تھا کہ لوگوں مجھے پہچانو۔ لیکن پہچاننے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ زبان سے بات آگے بڑھے۔ اگر زبان سے آگے بڑھ کر کردار تک بات نہیں پہنچ پائے گی تو آیات کے حقوق پامال ہوں گے، اور اس دور کے لوگوں نے آیات کے حقوق کو پامال کیا تو قیامت تک کے لیے مردود و ملعون ٹھہرے۔ اگر آج ہم یہی کام کریں گے تو مطمئن رہیں، کربلا بے مقصد نہیں ہے، کربلا کوئی حادثہ نہیں ہے کہ جو بنا سوچے سمجھے رونما ہو گیا، جس کے حوالے سے کوئی تدبیر نہ تھی، کوئی پلاننگ نہ تھی، جس کے حوالے سے کچھ سوچا نہ گیا تھا، جس کے کوئی اغراض و مقاصد نہ تھے۔ نہیں، کربلا ایک با مقصد، ایک ہدف مند تحریک کا نام ہے۔ اس تحریک کے حوالے سے جو بھی شریک ہوا وہ تمام تر معرفت کے باوجود، کوئی بھی یہاں پر ایسا موجود نہیں ہے کہ جس کو پتہ نہیں تھا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ کوئی بھی ایسا موجود نہیں ہے کہ جس کی معرفت میں کہیں پر کوئی سقم، کوئی کمی، کوئی کوتاہی موجود ہو۔ ہر ایک معرفت کے عروج پر موجود تھا، ہر ایک معرفت کی معراج کو چھو رہا تھا۔ اگر آپ اور ہم کو کربلا سے جڑنا ہے، اگر آپ اور ہم کو آیات الہیہ کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے تو ایک ہی رستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ ان حقوق کو سمجھیں اور عملاً ان کو ادا کرنے کے حوالے سے کوشش کریں۔ یہاں جو بھی آیا ہے معرفت کے ساتھ آیا ہے۔ یہاں بچپن سے جو مسلمان تھے وہ آئے ہیں تو معرفت کے ساتھ آئے ہیں، جو تازہ مسلمان ہیں چند دن ہوئے ہیں ابھی دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، لیکن معرفت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مقام عمل میں جب آگے بڑھنے کی بات آتی ہے تو پھر آزمائش سے ڈرتے نہیں ہیں، چونکہ جانتے ہیں یہ راہ آزمائش کی راہ ہے، اتنی سخت آزمائشیں۔ یہ سنت الہیہ ہے نا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ کیا یہ سمجھ لیا ہے کہ جنت ایسے ہی ہے، مقام رضا پروردگار ایسے ہی مل جائے گا؟ نہیں، یہ سب کچھ ایسے نہیں ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ جیسے پچھلوں کو آزمایا تمہیں نہ آزمائیں گے؟ ہم نے تو ایسی سخت آزمائشیں لی، رسولوں اور رسولوں کے تمام ساتھی پکار اٹھے کہ نصرت پروردگار کب آئے گی؟ تم نے کیسے سمجھ لیا؟ یہاں جو بھی آیا ہے وہ معرفت کے ساتھ آیا۔ منزل ثعلبیہ پہ سید الشہداء جب پہنچے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ چن رہے ہیں موتیوں کو، پتہ ہے کہ اس لشکر کا کون سا ساتھی کہاں پر موجود ہے اور اسے کس طریقے سے پکار کر، سنبھال کر، سہج کر، سنوار کر اس کی منزل تک لے کے آنا ہے۔ بالکل خاص طور پر نظر ہے پاک سید الشہداء کی۔ باہر المنزل ثعلبیہ پر جب سید الشہداء پہنچے ہیں تو دیکھتے ہیں تھوڑا دور ایک خیمہ لگا ہوا ہے، پتہ تھا کہ خیمہ کس کا ہے۔ چلے ہیں امام حسین علیہ السلام اس خیمے کی طرف، ہاتھ میں نیزہ، خرامہ خرامہ آئے، دیکھا خیمہ ہے اور ایک ضعیفہ موجود ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے پوچھا یہاں کیسے، اس صحرا میں؟ یہ ضعیفہ کہتی ہے کہ میں نصرانی ہوں، عیسائی ہوں، اور آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، بس میں ہوں، میرا ایک جوان بیٹا ہے 19 سال کا، اور ابھی تازہ ہی اس کی شادی کی ہے تو بہو ہے، کچھ بکریاں ہیں، بھیڑ بکریاں، ان کے حوالے سے گزارا چل جاتا ہے، تو بہرحال دنیا کے جھمیلوں سے دور ہم یہاں پر موجود ہیں۔
امام فرماتے ہیں کوئی تنگی، کوئی تکلیف، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، ایسے اجنبیوں کو کوئی اپنے بہرحال پریشانیاں نہیں بتاتا ہے. پتہ نہیں کیا دیکھا اس نے. پاک سید الشہداء کے وجود مطہر میں دل کے راز کھول بیٹھی. کہتی اور تو کوئی تنگی نہیں، اور تو کوئی مشکل پریشانی نہیں ہے، لیکن صحرا ہے نا تو پانی کی بڑی تنگی رہتی ہے، پانی کے حوالے سے بڑی دور جانا پڑتا ہے. امام فرماتے ہیں آئیے میرے ساتھ. لے کے زہرا کا لال خیمے کے پیچھے آیا. ایک پتھر ہے، ہاتھ میں موجود نیزے کی ٹھوکر سے ایسے پتھر کو ہٹایا. تازہ چشمہ زلال، میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا. اس معجزے کو جیسے ہی دیکھا نا، جیسے ہی اس معجزے کو دیکھا تو دست بستہ عرض کرتی ہے کون ہے آپ؟ ان نصرانیوں کے پاس پرانی کتابوں کے ذریعے سے بہت ساری نشانیاں ایسی پہنچی ہوئی تھیں، بہرحال جو صاحبان معرفت، صاحبان ایمان ان کی قدر کرتے تھے. یہ پوچھتی ہے کون ہے آپ؟ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سلطان الانبیاء، حبیب کبریا، محمد مصطفیٰ کا نواسا ہوں، اور اس طریقے سے میرے نانا کی امت مجھے مجبور کر کے قدم بے قدم خاص منزلوں کی طرف لیے جا رہی ہے. بہرحال جب رات میں تیرا بیٹا واپس آئے نا تو کہنا مجھ سے ملے، کہنا نواس رسول نے بلایا ہے. بس عزاداران سید الشہداء اب یہ بڑی بے چین ہے، بڑی بے قرار ہے، بیٹے کا انتظار ہے کہ کب آئے، کیونکہ یہ سمجھ چکی ہے کہ سعادتیں ہمارے در پہ دستک دے رہی ہیں. بے شک نصرانی تھی، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ ہٹ دھرم تھی، اس وجہ سے نہیں کہ ضدی تھی، اس وجہ سے کہ شاید اب تک اسلام کا وہ حقیقی عرفان اس کو حاصل نہ ہو پایا تھا. بے چین بار بار دروازے کی طرف جاتی ہے، جدھر سے بیٹے نے آنا ہے دیکھتی ہے بیٹا دیر کر رہا ہے، لیکن بہرحال شام کے آس پاس اس کا بیٹا واپس آیا. اب بیٹے سے پانی پوچھنے سے پہلے ہی کہتی ہے میرے لال بڑی دیر کر دیا آپ نے. کہتا ہے کہ ماں میں تو اپنے وقت پہ واپس آ گیا ہوں. کہتی ہاں شاید میرے اندر ہی اضطراب زیادہ تھا، مجھے ہی لگا کہ تمہیں دیر ہو گئی ہے. پوچھتا ہے ماں ہوا کیا ہے؟ بے چینی، بے قراری، اضطراب کیا ہے؟ پریشانی کیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہو گیا؟ کہتی ہے نہیں پریشانی کوئی نہیں ہے، بس بہت بڑی فرصت ہے جس کے ضائع ہو جانے کا ڈر تھا، جس کے کھو جانے کا ڈر تھا، اس لیے انتظار کر رہی تھی. آ میرا لال میرے ساتھ آ. یہ پوچھتا ہے کہاں چلنا ہے ماں؟ اس کی ماں کہتی ہے کہ میرے لال بس چلتا آ. یہ لے کے وہاں پہ آتی ہے جہاں سید الشہداء کا پاک خیمہ موجود تھا. یہ وہاں پر لے کے پاک امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے. سید الشہداء نے کچھ اس انداز میں اپنے مقصد کا تعارف کروایا، کچھ اس انداز میں اپنا تعارف کروایا کہ یہ وہیں پر، یہ ماں بھی، اس کا بیٹا بھی اور اس کی بہو بھی وہیں پر مسلمان ہو جاتے. تاریخ بتاتی ہے کہ 8واں یا 9واں دن تھا اس دن اس کے بیٹے کی شادی کو. وہب نام ذکر کیا تاریخ نے. بہرحال اب یہ وہب آتا ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جانتا ہے میری ماں اور میری بیوی کا واحد سہارا میں ہوں. یہ بیوی سے کہتا ہے دیکھو میری منزل اب بڑی الگ ہے، میں کسی اور راہ کا راہی بن گیا ہوں، مجھے اب کسی اور منزل کی طرف جانا ہے، میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں. یہ کہتی ہے واہ واہ یہ وعدے تو نہ تھے، یہ طے تو نہ تھا کہ جب دنیا کی بات ہو تو ہم دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، لیکن جب آخرت کی بات آئے گی، جب کائنات کی ساری سعادتیں سمیٹنے کی بات آئے گی تو اکیلا سمیٹ کے چل دے گا. نہیں وہاب میں تمہارے ساتھ چلوں گی. بہرحال یہ قافلے کے ساتھ چلتی ہے، سید الشہداء کے ساتھ ہیں، قدم بے قدم آ گئی کربلا. 10 محرم کی رات آئی. وہب اپنے بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے. کہتی ہے وہب میں تازہ مسلمان ہوں، اسلام کے بارے میں بہت زیادہ تو نہیں جانتی ہوں، اسلام کے بارے میں بہت زیادہ تو نہیں سمجھا ہے، لیکن اتنا سمجھ لیا ہے کہ کل قربانی کا دن ہے. کل جس کے پاس جو قیمتی سرمایہ موجود ہے نا، وہ اس دین کو بچانے کے لیے، جس کو قیامت تک کے انسانوں کی نجات کا باعث بننا ہے، اس دین کے لیے اس کو اپنا قیمتی سرمایہ قربان کرنا ہے. اور میرے لال میرے پاس تجھ سے زیادہ قیمتی تو کچھ نہ ہے.
میں چاہتی ہوں کہ کل اس انداز میں شہید ہو جائے نا تو، کل اس انداز میں میری قربانی پیش ہو سید الشہداء کی بارگاہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں، نواسۂ رسول کی بارگاہ میں، کہ بس جو پہلے کی قربانیاں موجود ہیں ہر کوئی تجھے دیکھ کے رش کر اٹھے۔ عزاداران سید الشہداء یہ کہتا ہے اپنی ماں سے، ماں پریشان نہ ہو، ماں غم نہ کر، کل کا سورج طلوع ہونے دے، تو دیکھے گی تیرا لال کس انداز میں قربان ہوتا ہے۔ وہ سورج طلوع ہوا جس سورج کے طلوع ہوتے ہی زہرا آزادیوں کی چادریں لٹنے کی نویدیں آنے لگیں۔ بہرحال جنگ مغلوبہ کے بعد ابتدائی شہداء میں شمار ہوتے ہیں جناب وہب۔ وہب نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا کہ وہب میرے لال چل سالار شہیدان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ لے کے چلی، خیمے سے باہر نکلنے جا رہی تھی کہ وہب کی زوجہ نے وہب کا دامن پکڑا۔ وہب کی ماں نے سمجھا کہ شاید روکنا چاہتی ہے، فوراً کہتی ہے وہب اگر آج رک گیا نا بیوی کے کہنے پر، میں تمہیں اپنا حق معاف نہ کروں گی۔ وہب کی زوجہ کہتی ہے نہیں ماں، میں اس لیے سے نہیں روک رہی ہوں، میں تو بس چاہتی ہوں کہ امام کی بارگاہ میں جا کر یہ تسلی دے کہ قیامت کے دن مجھے تنہا نہ چھوڑے گا، مجھے بھول نہ جائے گا۔ میں جانتی ہوں کہ وہب شہید ہو جائے گا، میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سید الشہداء پر شہید ہو جائے گا تو سیدھا جنت میں جائے گا، بس میں ضمانت چاہتی ہوں۔ یہ تینوں ماں بیٹا آئے پاک سید الشہداء کی بارگاہ میں، دست بستہ کہتی ہے مولا اس بیوہ کی قربانی کو قبول کرنا۔ سید الشہداء نے کہا ٹھیک ہے وہب کی زوجہ کہتی ہے مولا بس آپ کی زبان سے دو باتوں کی گواہی چاہتی ہوں، ایک مولا میرے وہب کے بعد کوئی نہیں ہے، مولا میں اکیلی ہو جاؤں گی تو مجھے اپنی کنیزوں میں شمار کر لیجئے گا، مجھے اپنی مستورات کی خدمت کے لیے خدمت گزاری کے لیے قبول کر لیجئے گا۔ دوسری گزارش یہ ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ ضمانت دیں کہ قیامت کے دن وہب مجھے جنت میں جاتے ہوئے بھول نہ جائے گا۔ سید الشہداء پہلی خواہش پہ چپ ہو گئے، لیکن دوسری خواہش کے بارے میں فرمایا میں حسین ضمانت لیتا ہوں قیامت کے دن وہب تیرے بغیر جنت نہ جائے گا۔ یہ سننا تھا، پتہ نہیں کیسی معرفت تھی، پتہ نہیں کیسا اطمینان تھا کہ وہب کے دامن کو چھوڑ دیا۔ وہب چلے میدان کی طرف، بیوہ ماں ہے، جوان بیٹا ہے، اب تاریخ کہتی ہے 17 دن ہوئے تھے وہب کی شادی کو، روز عاشور اس کی شادی کا 17واں دن تھا۔ پتہ نہیں کیسی معرفت تھی، کیسا جذبہ تھا، ایثار کی کس معراج کو چھو رہی تھی یہ بی بی کہ ایک پل کے لیے اس کے قدم نے ڈگمگائے، ایک پل کے لیے اس کے اعتقاد میں لرزش نہیں آئی۔ بہرحال وہب جا رہا ہے، بڑی خوبصورت جنگ کی، کچھ دیر کے بعد واپس لوٹا، یہ پوچھتا ہے ماں راضی ہو؟ ماں کہتی ہے نہیں میرے لال، ابھی تو تیری سانس باقی ہے، ابھی تیرا سر قلم نہیں ہوا، جب تک تو شہید نہ ہوگا میں تجھ سے راضی نہ ہوگی۔ یہ کہتا ہے کہ ماں میں تو بس دیکھنے آیا تھا کہ مجھے قربان کرنے کے بعد کہیں تیرے وجود میں کوئی تزلزل تو موجود نہیں ہے، اب میں اور بھی اطمینان کے ساتھ جا سکوں گا۔ یہ وہ پہلا شہید ہے کربلا کا جس کے دونوں بازو اشقیاء نے قلم کر ڈالے اور پھر اس کو گرفتار کر کے اس کا سر وہب کی طرف پھینکا۔ وہب جیسے ہی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہب کے سامنے جوان بیٹے کو سر، پتہ نہیں لوگ سوچ رہے ہوں گے اب یہ ضعیفہ کیا کرے گی، شاید یہیں پر گر پڑے گی۔ بیٹے کی ماں بیٹے کے جنازے کو دیکھ کر، بیٹے کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر شاید دوسرا سانس نہ لے پائے۔ وہب نے بیٹے کے سر کو ایسے اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، ندا دے کے کہا اللہم تقبل منی ھذا القربان، میرے اللہ میری قربانی کو قبول کرنا۔ یہ کہہ کے اپنے بیٹے کے سر کو اشقیاء کی طرف پھینک کے کہتی ہے جو قربانی خدا کی راہ میں دے دی اسے واپس نہ لوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام